الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ہاتھ سے سورہ حجرات کا جو دورہ ہم کر رہے ہیں اس کی آیت نمبر آج 9 اور 10 اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اگر وہ پلٹ آئے انصاف کے ساتھ تو ان میں اصلاح کر دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ کو عدل والے پیارے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر چند چیزوں کا جو بیان ہوا، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو۔ ان دو گروہوں سے مراد کہ حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا گروہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں کو مسلمان کہا ہے، کسی ایک کو کافر نہیں کہا کہ جو علی سے جنگ کرے، اختلاف کرے یا ان کے بیٹوں کے ساتھ اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دو گروہ، یعنی ایمان ختم نہیں ہوگا بلکہ ایمان جاری رہے گا۔ اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ لڑ پڑے تو ان میں آپس میں صلح کروا دو۔ اب صلح کا معیار یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فرمائی کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ پر 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے کہ ہم مار دیں گے یا مر جائیں گے لیکن ایک قدم بھی آپ کی خاطر جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو، یعنی ظلم کرے اور صلح پر آمادہ نہ ہو تو اے مسلمانوں تم مظلوم کی حمایت میں ظالم کے ساتھ جنگ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، رک جائیں، باز آ جائیں اور صلح کا پیغام بھیجیں، صلح کر لیں، تو پھر اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس جماعت کو ہلاک کرنا مقصد نہیں ہے کہ وہ جماعت جو باغی ہوئی ہے یا بغاوت پہ اتر آئی ہے اس کو ہلاک کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے۔ جو مقصد شریعت مطہرہ نے جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کو راستے پر لے کے آنا ہے، ان کے جنگ کو کفر یا کافری اور فسق نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ مومنین کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑے تو حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان آپ نے صلح کروا دینی ہے۔ تو واقسطوا، عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بادشاہ اسلام کی غلط فہمی سے مخالفت یا جنگ کرنے والا جو بادشاہ اسلام کے مقابلے میں آیا، اس کے ذہن میں غلط فہمی یا جنگ کرنے والا بادشاہ، دیکھیں نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں
یہی بات تھی کہ جناب سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جماعت کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ اور آپ نہج البلاغہ کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جنگ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یا آپ نے اپنے اجتہاد سے فرمائی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ میں امیر معاویہ سے جنگ کروں، بلکہ یہ اجتہاد کی بنیاد پر ان کے ساتھ میری جنگ ہوئی ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے؟ فرماتے اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا کلمہ بھی ایک ہے، ان کا اللہ بھی ایک ہے، ان کا رسول بھی ایک ہے، اور ان کا ہمارے ساتھ دین کا جو رشتہ ہے بس ایک غلط فہمی اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ بغاوت پہ اترے، اور انہوں نے جو ہے وہ قصاص عثمان کا جو مطالبہ کرنا ان کا غلط نہیں تھا بلکہ حق تھا، کیونکہ وہ چچا زاد بھائی تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو چچا کے بیٹے اب ولایت میں حق رکھتے ہیں کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکے۔ تو آپ نے مطالبہ کیا کہ جناب وہ قصاص کے جو قاتلین ہیں حضرت عثمان کے، ان کو قتل کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی حکومت میں مستحکمیت نہیں آئی، ابھی استحکام نہیں آیا، جب استحکام آئے گا تو ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور خود مولا مرتضیٰ فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نہ عثمان کے قاتلوں میں میرا نام شامل ہے، میں عثمان کے قاتلوں میں نہ میں رضامند ہوں، اور نہ ہی میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس قدر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا، فرمایا مقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے جو جنگ ہوگی وہ جہاد نہیں ہوگا، ان سے ان کے جو مال ہمیں حاصل ہوگا وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، ان کے جو شہید ہیں ان کے جنازہ بھی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے ہٹے نہیں، دین اسلام سے پھرے نہیں، ان پر کفر یا فسق یا گناہ کا الزام لگانا یہ بہت قرآن مجید فرقان حمید کی مخالفت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اور بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑنے بڑھنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اگر مومن نہ ہوتے، مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کی جان کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کے مال کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ان کی ذاتی اناج پہ جنگ ہوتی، کفر اسلام کی جنگ ہوتی، تو پھر سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں شکست ہوئی، اس وقت مولا مرتضیٰ کے ایک وار کی مار تھی، ایک وار کرتے تو سر قلم کر دیتے، لیکن اپنی ماں کے احترام میں آپ نے جناب والا حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ ہوا تو وہ بھی آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، امان اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھائیوں کا تعلق ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ مطلب یہ کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، صلح کرنی ہے، بغاوت پہ نہیں اترنا۔ بادشاہ اسلام اگر دین حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت پہ نہیں اترنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا